اسلام کی تاریخ سننے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے کے تمام حالات بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے جو زمین منتخب کیا اللہ رب العزت نے، وہ عرب کی زمین ہے۔ عرب دنیا کے جغرافیہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی سچویشن جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سنگلاخ زمین ہے، صحرا، پانی کی قلت، یہ تمام چیزیں عرب میں موجود ہیں، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس زمین کو منتخب کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو اگر میں اس تاریخ کی ابتدا کے لیے کہوں تو ظاہر سی بات ہے، کل ہم نے عرض کیا اسلام آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن عرب کی سرزمین پر یہ دین ابراہیمی کے نام سے آیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا جب دنیا میں کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت پھیل چکی تھی، لوگوں میں کثرت سے اپنی عبادت کروانے کا رواج ہو چکا تھا۔ جیسے کہ نمرود کا زمانہ تھا، وہ طاقت و قوت کے بل بوتے اپنی عبادت کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا۔ اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے عراق بابل کے شہر میں، عراق کا ایک شہر بابل میں، اور وہاں سے آپ نے نور ہدایت کو منور کیا، ایک خدائے واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آپ کی آبادی دشمن ہوئی، خاندان دشمن ہوا، بادشاہ دشمن ہوا، بدلے میں آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل کر مصر چلے گئے۔ مصر کی سرزمین کو آپ نے اپنا جائے قیام بنایا، وہیں پر رہنے لگے۔ آپ کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، اولاد نہیں تھی برسوں تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت میں بہت سارے لوگ تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کا ایک بادشاہ جو آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو نور ہدایت سے روشن کیا، پھر وہ آپ کی عزت و تکریم کیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیاہ کر دیا۔ شروع سے میں تاریخ میں چل رہا ہوں، سب کو ذہن حاضر رکھنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ دوسرے نکاح میں آئیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور ہوا یہ کہ دو بیویاں ایک گھر میں رہیں، معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب معاملات بدلنے لگ گئے تو حضرت ہاجرہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اس ماں اور بیٹے کو الگ رکھا جائے اور پہلی بیوی کو الگ رکھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو مصر میں ہی چھوڑ دیے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہاں سے عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین کو آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عرب میں بھی ساری زمین کا انتخاب نہیں، عرب کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو آج جہاں پر ہے وہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کسی کا گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں۔ خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنایا ہوا، آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا، نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں، بغیر چھت کا مکان تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، پھر دوبارہ آتے رہے، جاتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو ہی باپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دیواریں اونچی کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔
اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہو جاتا، جب آپ کے اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے، شاد و آباد کر دے، اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات سے تو ان کو رزق عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جو بے آباد علاقہ تھا، اب سنیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بے آباد علاقہ، کوئی آبادی نہیں تھی۔ ایک قبیلہ آیا جو تجارت کے لیے کہیں کا سفر کر رہا تھا، چونکہ وہاں پر زمزم کا کنواں بھی تھا۔ تاریخ میں آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا کنواں نکلا، اور وہ پانی کا سوتا چشمہ ایسا تھا کہ کنٹینیو جاری، بلکہ آج تک جاری ہے۔ تو ایک قبیلہ وہاں سے سفر کر رہا تھا جس کو قبیلہ بنو جرہم کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، وہاں کے پانی کی فراوانی کو دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال لیے اور وہیں رہ گئے، بس گئے۔ یہ پہلا قبیلہ ہے جو مکہ میں آباد ہوا، قبیلہ بنو جرہم۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی بھی فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کی اولاد اب بڑھتی گئی۔ عرب سرزمین میں سب سے پہلی یہ نسل ہے، عرب کو آباد کرنے والی پہلی نسل اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کے ساتھ آپ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ اب ان کی نسل اتنی بڑھتی گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے نابت، ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی تولیت آئی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت اور اس کی ذمہ داریوں کا یہ سارا انتظام آپ کا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے، خانہ کعبہ کی تولیت پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کوئی بھی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، کسی بھی طرح کا برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ ننیہال کے تھے۔ تو کئی سالوں تک قبیلہ بنو جرہم کا خانہ کعبہ پر قبضہ باقی رہا، لیکن انہوں نے بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کے پاس لوگ جو دور دور سے آتے تھے دنیا میں، حاجی، اس وقت بھی ہر سال حج ہوا کرتا تھا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان سے چڑھاوے لینا، ان سے زیادہ مانگ کرنا، یہ سب چیزیں ہونے لگیں۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تولیت اپنے ذمے لے لی۔ تولیت کہتے ہیں ذمہ داری، جس سے متولی کہا جاتا ہے، جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، تولیت اسی کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داریاں۔ اب یہ زمانہ چلتا رہا۔ میں آپ کو پہلے یہ خاندانی معاملات بتا رہا ہوں، اس کے بعد پھر یہاں کے سیاسی حالات بھی بتاؤں، اور پھر مذہبی حالات بھی آپ کو بتاؤں، تاکہ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، پس منظر کیا تھا یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان ایک شخص پیدا ہوئے جو آل اسماعیل میں بہت ہی معزز انسان تھے۔ اکثر صحابہ کرام کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت عدنان تک پہنچتا ہے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں۔ عدنان نے مکہ مکرمہ کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور اس کے بعد اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو تجارت کے لیے اور اپنے معیشت کے لیے، اپنے معاش کے لیے دور دور جانا پڑا، مکہ چھوڑ کر کے باہر جانا پڑا۔ آبادی بڑھتی چلی گئی مکہ مکرمہ کی۔ اور اس کے بعد زمانے کے صبح شام گردش لیل و نہار جس کو کہتے ہیں، آتے گئے ایسے کہ آل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبضہ یا ان کی خدمت کا معاملہ خانہ کعبہ پر ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ پھر کوئی دوسرا قبیلہ آیا، بنو خزاعہ، انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت اپنے حصے میں لے لی۔ اب جو اصل تاریخ شروع ہوتی ہے وہ میں بتانا آ رہا ہوں۔ تو برسوں برس اسی طرح سے گزرتے گئے، اور پھر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام فہر تھا۔
یہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہے، فہر نام ہے۔ فہر کا ایک لقب تھا قریش، اور یہیں سے قریش خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ قریش ان کا لقب تھا اور اصل نام تھا فہر، فہر بن غالب۔ تو حضرت فہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہوتے ہیں، یہ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ہوئی، اور اس کے بعد اب قریش خاندان کی ابتدا ہوئی۔ لیکن جگہ جگہ یہ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ مکہ میں رہے، کچھ باہر رہے، لیکن خانہ کعبہ کی تولیت کی اور وہاں کا سارا قبضہ جو ہے بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں تھا۔ پھر زمانہ بدلتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یعنی قریش خاندان میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام قصی تھا۔ یہ تاریخ کے بہت اہم آدمی ہیں، بہت اہم ترین شخصیت ہے قصی۔ ساری سیاست عرب کی وہیں جا کر ختم ہوتی ہے۔ قصی ایک کلاب کے بیٹے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ باپ کا انتقال جلدی ہو گیا۔ قصی جو ہے بنو عزرہ قبیلے میں ہی پرورش پائے، اپنے ننیال میں جوان ہوئے تو آپ کو بتایا گیا کہ تمہارا خاندان تو اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے، اور خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار رہے ہیں، متولی رہے ہیں۔ تو وہ اپنے ننیال کو چھوڑ کر کے جب مکہ آئے تو قصی یہ جوان تھے، بھرے جوان تھے۔ آتے ساتھ ان کے اندر وہ ہنر تھا، پیشانی میں وہ چمک تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ چمک کسی اور کی نہیں تھی، وہ نور مصطفیٰ کی تھی۔ قصی نے آتے ساتھ ہی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، لوگ جوق در جوق قصی کے گرویدہ ہو گئے۔ پھر قصی نے سارے قریش کو جو ادھر ادھر منتشر تھے سب کو مکہ میں جمع کر دیا، اور بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی اس کو حاصل کر لیا۔ اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اب تک مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ کی خدمت اور حرم میں جو معاملات چلتے تھے وہ یوں ہی چلتے تھے۔ جو ذمہ دار ہے اس نے جو دیکھ لیا وہ کر لیا، لیکن قصی نے باضابطہ ڈپارٹمنٹ بنائے، شعبے بنائے، حکومت کا اسٹیبلشمنٹ جس کا طرح ہوتا ہے پورا انہوں نے بنایا۔ انہوں نے ذمہ داریاں بانٹیں، سقایا، رفادہ، سدانہ، یہ سب نام رکھے گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے شعبے ایسے بانٹ دیے، ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیے گئے کہ یعنی کئی قبیلوں کو جمع کیا مکہ میں اور کہا جب کبھی کہیں جانے کی ذمہ داری ہوگی، جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری، وہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی تھی، وہ ایک قبیلے کو سونپ دیا۔ اور ہر سال جو حاجی آتے ہیں مینا میں ان کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، اس کو سقایا کہا جاتا تھا، وہ ایک قبیلے کی ذمہ داری دے دی گئی، سقایا یہ ڈپارٹمنٹ پوری منسٹری ہو گئی۔ اور اس کے بعد رفادہ یہ ایک ذمہ داری ہے، جو حاجی آیا کرتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، کہیں دور دراز سے سفر سے آئے ہوتے ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی، وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہ رفادہ ایک منسٹری کا نام ہے، وہ اس منسٹری کے ذمہ دار ایک قبیلے کو بنایا۔ پھر اس کے بعد سدانہ، خانہ کعبہ کی حفاظت، اس کے غلاف کو تبدیل کرنا، اس کی چابی کی ذمہ داری، اس کو کھولنا بند کرنا، اس کی صفائی کرنا، وہ بھی ایک قبیلے کے ذمے میں دے دیا۔ وہ باضابطہ ایک منسٹری بنائی گئی، ایک وزارت تھی، اور اس کے علاوہ تقریباً انہوں نے 26 منسٹریاں بنائی تھیں، شعبے بنائے تھے۔ کون؟ حضرت قصی۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اس طرح شعبے جات کو تقسیم کر کے، جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے، ایک ڈیموکریسی نظام ہوتا ہے، اس طرح سے آپ نے بنایا۔ اور حضرت قصی کی یہ مہارت تھی کہ پورے عرب میں آپ کا، بلکہ ہر جگہ آپ کا چرچا ہونے لگا۔ اور حضرت قصی نے اس چیز کو اتنے اونچے لیول تک لے جا کر وہاں مکہ مکرمہ کو پوری دنیا میں متعارف کیا کہ لوگ یہاں کی خدمتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ہر قبیلے کو الگ ذمہ داریاں تھیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد قصی جلدی ہی انتقال کر گئے، حالانکہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا، ان کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ان کے گھر جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ 2 بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف۔ قصی نے اپنی ساری ذمہ داریاں، اپنی جانشینی عبد مناف کو دے دیا۔ عبد مناف یہ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے انسان تھے اور لوگوں میں بہت ہی معزز تھے، مکرم تھے۔
عبد مناف کے ذمے میں جو کام آئے تھے وہ جس طرح ان کے باپ قصی نے بانٹے تھے، اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے پیدا ہوئے جو عرب قبیلوں میں نہیں قریش خاندان میں سب سے افضل انسان سمجھے جاتے تھے، وہ حضرت ہاشم ہیں۔ ہاشم، ان کا لقب ہاشم اس لیے تھا کہ یہ اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ اپنا مال کا اکثر حصہ پورا حاجیوں کو کھلانے میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک بار عرب میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے تھے اور لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی بہت زیادہ آ گئی، تو حضرت ہاشم نے سال بھر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کو شوربے میں ڈبو کر لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہاشم ہوا۔ ہاشم اس ذمہ داری کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت وغیرہ عبد الدار کے پاس تھی۔ سقایہ رفادہ، جس کو میں ابھی نام دے کر کے جو منسٹریاں بتایا کہ یہ الگ الگ قبیلوں کے ذمے تھی، تو عبد الدار جو ایک ان کے پردادا کے ہی خاندان میں لوگ تھے، انہوں نے بدعنوانیاں شروع کی تھیں، ٹیکس لگایا، حاجیوں سے پیسہ لیا، یہ تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم نے وہ ذمہ داریاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب قریش خاندان میں حضرت ہاشم کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ رفادہ یعنی حاجیوں کو مالی مدد دینے کے بھی آپ ہی ذمہ دار تھے، سقایہ مینا میں حاجیوں کو پانی پلانے کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے، اور سدانہ خانہ کعبہ کی چابی اور کلید بردار جو کہتے ہیں وہ بھی ذمہ داریاں آپ نے لے لی تھیں۔ اتنا ہی نہیں، ندوہ ایک وہاں کی ایسی بیٹھک کا نام ہے جو عدالت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، مشورے کی جگہ ہے، جہاں سب کے فیصلے کیے جاتے تھے، وہ بھی حضرت ہاشم کے ذمے میں تھی۔ حضرت ہاشم، ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شادی فرمائی اور ان کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا۔ حضرت ہاشم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا شیبہ، اور اس کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ شیبہ بچپن میں ہی اپنے باپ سے محروم ہوئے، اور ان کے چچا تھے مطلب جن کا نام تھا، ہاشم کے بھائی، سگے بھائی تھے۔ مطلب نے یہ شیبہ کو گود لے لیا اور پرورش کی، اور اتنی اچھی پرورش کی کہ لوگ جو ہے شیبہ کو ان کے اصلی نام کی بجائے مطلب کا غلام یا مطلب کا بیٹا کہتے ہوئے عبد المطلب ہی کہنے لگ گئے۔ یہ عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں، عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری سب سے لمبے عرصے تک سنبھالنے والے یہی ہیں، کافی لمبا ٹائم ان کو ملا۔ عبد المطلب کے زمانے میں ہی وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب کے بھی تقریباً کافی اولاد ہوئیں، بیٹے ہوئے، 12 کے قریب ان کی بھی اولاد ہوئیں۔ آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سارے بچوں کو جوانی کے حالت میں دیکھ لوں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب سارے بچے آپ کے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور اس کے بعد آپ نے قرعہ اندازی کی اپنے بیٹوں کے نام نکال کر کے کہ کس بیٹے کا نام نکلے گا جس کو قربان کیا جائے۔ تو آپ نے جب قرعہ اندازی کی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا، قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، نور نظر تھے۔ آپ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اس نور نظر محبوب بیٹے کی قربانی کی بجائے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں، تو 100 اونٹ قربان ہوں گے لیکن آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مان لی جائے گی کہ آپ نے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، انا ابن الذبیحین، اے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حضرت شیبہ عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے رہے، یہ تاریخ یہاں تک آئی۔
آل اسماعیل ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. تاریخ کو میں نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کیں. ان میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی آپ نے، کہ ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا وہب بن عبد مناف کا، ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی، جو سب سے معزز قبیلے کی خاتون تھیں، پاکیزہ تھیں، طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی. یہ شادی بھی بڑی مشہور شادی ہوئی، کیونکہ حضرت عبداللہ کو کئی عورتیں دیکھتی تھیں اور شادی کی خواہش رکھتی تھیں. مکہ میں کئی لوگوں نے پیغامات دیے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی. انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا، شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے، پہلے میں دیکھا کرتی تھی، جس پر میں گرویدہ تھی میرے عزیزوں، وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا، جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا. پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے، اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا، آج کا وہ مدینۃ المنورہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں، کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا. اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی، اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ کا. اور پھر چند ماہ گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت طاری تھی. عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے. حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اب پس منظر بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، دنیا میں کیا چل رہا تھا اس وقت، حالات کیسے تھے. اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے اگر بتاؤں، سیاسی حالات اور مذہبی حالات. سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط، قبضہ زیادہ کس کا تھا؟ اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. روم کی حکومت اور فارس کی حکومت، ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں. عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط، قبضہ، سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ 2 حکومتوں کا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھیں. رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں، پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں. اس آڑ میں 2 سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھیں. یہ حالات تھے سیاسی. عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی بس. لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ 2 طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں. اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو، 4 حصوں میں. فارس، جس کو آج پرشیا کے ہیں آپ، ایران جو آج کے دور کا ہے، اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں، بلند تھیں. پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے. مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں. یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے، ہمیشہ بتوں کی، ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ، یعنی فارس کے لوگ. آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا. 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے یہ لوگ. اس طرح کئی بت کدے تھے، کئی آتش کدے تھے. یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی، جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے، جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے.
یہ حالات پرشیا کے تھے. اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے روم، یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد اس زمانے میں بھی تھے، پہلے سے بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا، جو آج کا اٹلی ہے، یونان ہے اور جورجیا وغیرہ کے علاقے آج یہ سب رومن امپائر کے انڈر میں تھے اور یہاں عیسائی زیادہ تھے. لیکن ایسے عیسائی کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. جو دین الہی تھا، اللہ کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے، اسٹیچو بنائے ہوئے تھے. مریم علیہ السلام، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا. تثلیث کا عقیدہ، ٹرائنیٹی جس کو یہ کہتے ہیں، تین خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا. پورے روما میں یہی تھا. ایک خدا کی عبادت یہاں بھی ختم تھی. دو بڑی طاقتوں کے انڈر میں شرک اور بت پرستی اور کفر بہت سر چڑھ کر بول رہا تھا. یہاں اللہ کو پہچاننے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے تقریباً ناپید ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کا عروج ہوا آسمانوں پر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر جو اٹھایا، وہ زمانہ بیت کر کے بھی 570 سال گزر رہے تھے. ان 570 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر 570 سال کا زمانہ، اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. زمانہ فترت دو نبیوں کے بیچ کے زمانے کو کہتے ہیں. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، جس کی وجہ سے حالات اتنے گمبھیر تھے. پرشیا کے حالات میں نے بتایا، جگہ جگہ آگ کی پوجا، آگ کی پوجا، آگ کو ہی طاقتور مانا جاتا. اور روما میں تھا، عیسائی تو تھے لیکن ایسے کہ ٹرائنیٹی کا عقیدہ، مریم بھی خدا ہیں، عیسیٰ بھی خدا ہیں اور وہ بھی خدا ہے. تین خداؤں کی عبادت. اور اس کے علاوہ راہبوں کا، پادریوں کا حال تو یہ تھا، اللہ کی پناہ، وہاں کے جو عبادت خانے تھے، جو چرچ تھے، جو کلیسا تھے، وہ عبادت کے نہیں تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے تھے. کوئی عورت جاتی تو ان کے ہاتھ میں بچ کے باہر نہیں آتی، اس کے ساتھ وہ منہ کالا کر لیتے. یہ جو بڑے بڑے راہب تھے ان کا حال یہ تھا. اور وہ سیاست میں بھی اس طرح ملوث تھے کہ جب تک کنیسہ میں یعنی چرچ میں کوئی شخص مال نہ لا کر کے دے، اس کے لیے بددعائیں کرتے تھے، اس کی تباہی کا انتظام کرتے، بلکہ فوج کی سرکشی کے ساتھ ایسے لوگوں کو مار کر ختم بھی کر دیتے تھے. اور اس کو کہتے تھے کہ یہ جس کو جس طرح آج ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دھرم دروہی ہے، دین چھوڑا ہوا آدمی ہے. یہ عیسائیوں کا تسلط ایسا تھا، ان کا قبضہ ایسا تھا، پادریوں کا عیاشی کے اڈے بنا دیے گئے تھے. جتنے وہ عبادت خانے تھے، جتنے عبادت خانے تھے، وہ عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے تھے. اور ان کے ہاں یہ سب چیزیں عام. جو اخلاق دینے آئے تھے، جو اچھا مزاج دینے آئے تھے، وہی ان کے علماء، ان کے راہب پورے ایسے تسلط کے ساتھ گندگیاں پھیلا چکے تھے. یہ روما کے حالات تھے، پرشیا کے حالات وہ تھے. اب دنیا میں تیسرا ایک بڑا طبقہ جو اپنا اثر رکھتا تھا، اپنا رسوخ رکھتا تھا، وہ ہندوستان کا تھا. ہندوستان جس کو ہم اکھنڈ بھارت کہیں، یہ ہندوستان، اس کی سیمائیں، اس کی سرحدیں اتنی نہیں تھی جو آج کشمیر سے کنیا کماری تک یا گجرات سے لے کر کے بنگال کی کھاڑیوں تک ہے، بلکہ اس کی سیمائیں ایران کی سرحدوں تک پہنچتی تھی. افغان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال جو آج ایک الگ الگ ریاستوں میں، الگ الگ ملکوں میں تبدیل ہیں، یہ سب ہندوستان کے علاقے ہوا کرتے تھے. ہند اس وقت کے حالات کیا تھے ہندوستان کے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے 570 سال کے بعد ہندوستان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے، کیونکہ یہاں پر بھی شروع سے بت پرستی بہت زیادہ تھی. بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے اس وقت ہندوستان کی آبادی اگر 1 کروڑ تھی تو یہاں کے خدا جو بنائے گئے تھے وہ 2 کروڑ تھے. یعنی انسانوں کی آبادی سے بڑھ کر کے خدا تراشے گئے تھے. ہر قبیلے کا نہیں، ہر خاندان کا نہیں، بلکہ ہر انسان کا 2 خدا، 3 خدا، 4 خدا، جس کی جیسی حیثیت ویسے خدا بنائے ہوئے تھے. اور یہاں پر اخلاقی حالات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی اس طرح کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا، کاسٹزم میں یہ لوگ ایسے ملوث تھے کہ برہمن الگ، شودر الگ، دلت الگ، چھتریہ الگ، یہ سب چیزوں کو کاسٹ میں بدل کر کے، ایسے کہ کسی دلت کو ایک مقدس کتاب چھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی،
ब्राह्मण से मुसाफा करने की भी इजाज़त नहीं होती। अगर किसी दलित ने ब्राह्मण की लड़की को छू भी लिया तो उसका हाथ काट दिया जाता, और अगर गीता के श्लोक सुन लेता तो उसके कान में खोलता हुआ तेल डाल दिया जाता था। ये सब हालात यहाँ के थे। यानी अखलाकी पस्ती, अखलाकी गिरावट यहाँ पर भी थी। रोमा के हालात भी अच्छे नहीं थे, पर्शिया के हालात भी अच्छे नहीं थे, हिंदुस्तान के हालात भी। और औरतों के लिए तो ये इस कदर सख्त थे, अल्लाह अकबर। यहाँ किसी औरत का शौहर मर जाता तो औरतें साथ में अपने शौहर की चिता के साथ आग लगा लेती, जिसको सती कहा जाता था। सती एक रस्म है, तारीख में आज भी मौजूद है। बेवा औरत को जीने का हक नहीं था। बेवा औरत अपने शौहर की आग के साथ खुद भी जल जाती थी। वो चाहे जवान हो, चाहे 2 महीने की दुल्हन क्यों ना हो, उसे जला दिया जाता। चंद सालों के बाद फिर जलाने का रिवाज ख़त्म हुआ। फिर बेवा औरत को जंगलों में भेज दिया जाता कि वो वहाँ रहे, वहीं आबाद रहे। उसका घर में आना अपशगुन, आज तक ये बुरी रिवायत मौजूद है। जाहिलों के यहाँ आज भी पाई जाती है, गैर मुस्लिमों के यहाँ, कि अगर कोई बेवा औरत अच्छे तकरीबात में शामिल नहीं हो सकती, अच्छे फंक्शंस में नहीं आ सकती, खाने पकाने के वक्त ना आ जाए, ये आप शगुन हो जाए। औरत अगर हैज़ और निफास के आलम में हो तो उस वक्त तो उसके साथ जानवरों से बदतर सलूक होता। उसका गिलास अलग, उसका बर्तन अलग, उसका खान पान अलग, बल्कि जानवरों का जिस तरह से अलग रखा जाता था, औरत का भी अलग रखा जाता था। औरत को पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था। ये तारीख़ यहाँ की थी, हिंद की। 3 बड़े तबके दुनिया के मैं बता रहा हूँ, एक रोमा में, एक पर्शिया में, एक हिंदुस्तान में। अखलाकी पस्ती इस कदर थी, कुफ्र और शिर्क गालिब था। और उसके अलावा अब चौथी एक कौम बचती है। इन सब के बीच में अगर कोई थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखती थी, कोई थोड़ा बहुत अच्छा मिजाज रखते थे, तो उस ज़माने में इज़्ज़त थी, तो वो बनी इसराइल की थी, जो यहूदी थे, बनी इसराइल। लेकिन उनके हालात ऐसे थे कि गुरूर और घमंड उनको इतना था कि वो ये कहते थे कि पूरी रुए ज़मीन पर सबसे अफजल लोग हम हैं, अल्लाह के महबूब हम हैं, अल्लाह के बेटे हम हैं, हमको अल्लाह कभी अजाब नहीं देगा, कभी अल्लाह हमको आग नहीं दिखाएगा। ये सब इतना गुरूर था अपने अफजल होने का कि कोई नबी आते तो उन नबियों का कत्ल भी कर देते। इन बनी इसराइल ने, यहूदियों ने 10,000 के करीब नबियों का कत्ल किया है। 10,000 के करीब नबियों का कत्ल किया ये बनी इसराइल। और अल्लाह की लानत इन पर ऐसी, अल्लाह का गज़ब इन पर ऐसा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन पढ़ते हैं आप। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो अल्लाह के गज़ब के साथ लौटी हुई कौम है। यहूदी जो थे बनी इसराइल, उस दौर में इनका हाल ये था कि थोड़े बहुत ये बुत परस्ती तो नहीं करते थे, दूसरे खुदाओं की तरफ झुकते तो नहीं थे, लेकिन सूद खोरी इनकी फितरत में दाखिल थी। सूद इतना खाते थे कि किसी भी गरीब की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते। सूद का निज़ाम सबसे ज़्यादा ये यहूदियों की तरफ से, और आज भी पूरी दुनिया को क्रेडिट के प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करने वाली कौम कोई और नहीं, ये इजराइली हैं, ये यहूदी हैं। पूरी दुनिया को क्रेडिट बांट करके, उनको कर्जा दे करके, उधार दे करके उस पर नफ़ा लेना, उस पर इंटरेस्ट कमाना, ये यहूदी फितरत में दाखिल था। और ये सूद की लानत उनके साथ आज से नहीं पहले से है। इसको हलाल समझ करके खाते हैं, इसको तुर्रा इम्तियाज समझते हैं, और ये समझते हैं ये हमारी अक्लमंदी है, हमारी दानाई है कि हम पूरी दुनिया का माल अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसको वो अपनी अक्लमंदी समझते हैं, जबकि अल्लाह का गज़ब है उनके साथ। ये चौथी कौम थी जो बुराइयों में मुलव्विस थी, सूद खोरी में मुलव्विस थी, नबियों का कत्ल, बल्कि किताबों को यूं फेंक देते, अगर उनके मिजाज के मुताबिक कोई मसला नहीं मिलता तो फेंक देते और कहते ये किताब अल्लाह की है ही नहीं। तौरात को नहीं मानते, तेलमूद को नहीं मानते, जिसको आज ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, या बाइबल को न्यू टेस्टामेंट, जो इंजील हुआ करती, इन किताबों को फेंक देते। इनके मिजाज के मुताबिक अगर आयतें मिलती तो ठीक है, नहीं तो फेंक देते। ये चौथी कौम थी। अब दुनिया की ये हालात थे, दुनिया में ये हालात, जहाँ जहाँ देखें औरतों का इस्तेहसाल या फिर जिना, शराब नोशी, ये सब उरूज पर थे। रोमा में, पर्शिया में, हिंदुस्तान में और बनी इसराइल यहूदियों के दरमियान। अब जो 5वीं कौम अलग बनती है वो अरब की सरजमीन पर थी, अरब लोग थे। अरब जो आले इस्माइल हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, ये आए थे अल्लाह ताला के मुंतखब ज़मीन पर
لیکن کثرت سے ان کے ہاں بھی برائیاں گھر کر گئی تھیں. یہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے ہاں بتوں کی تراشنے کی عادت بڑھ گئی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنا لیے تھے. خانہ کعبہ جو مرکز تھا وحدانیت کا، اس خانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے بت رکھ دیے تھے. اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام حبل تھا، ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا. اس کی پوجا کرنا تو حج کے ارکان میں شامل کر دیا تھا، حج کے ارکان میں تھا عزا کی پوجا کرنا. یہ حبل وہاں پر تھا. لات ایک بت کا نام تھا، عزا تھا، منات تھا. یہ سب بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کوئی صفا مروا پر رکھ دیے تھے، کچھ کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا، کچھ کو دروازے کے اندر رکھا تھا. طواف کرتے تھے ان بتوں کے سامنے آ کر کے، ننگے طواف کرتے تھے، بغیر کپڑے کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، ایک ہاتھ آگے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھ کر کے، مرد ہو کہ عورتیں ہو، اس طرح سے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے. یہ برائیاں ان کے ہاں بہت اخلاقی پستی میں گرتے چلے آئے. اور اس کے بعد یہ بت پرستی اتنے عروج پر ہو گئی کہ یہ اپنے خداؤں کے چڑھاوے اتنے چڑھاتے تھے. دور دراز سے لوگ آتے تھے تو سال میں ایک مرتبہ ان خداؤں کے نام پر انسانوں کی بلی بھی چڑھتی تھی. کوئی جوان منتخب کر لیا جاتا اور وہ خوشی سے تیار ہوتا، اپنی گردن اس کی رکھ دی جاتی، مینا کی وادی میں اس کو ذبح کر دیا جاتا، کاٹ کر کے اس کا خون بتوں کو لگا دیا جاتا. اور یہ کہتے کہ ہم مقرب ہو رہے ہیں، ہم مکرم ہو رہے ہیں، ہم عزت والے ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ ان کے ہاں شراب بہت زیادہ عام تھی. چوری کرنے والے کچھ قبیلے خاص تھے عرب میں، اور ان کا پیشہ ہی تھا راستے پر رکنا اور جاتے آتے قافلوں کو ڈاکہ زنی کرنا اور مال لوٹنا. اور اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ان کے ہاں بھی اچھے حالات نہیں تھے. عورتوں کو تو مشین سمجھتے تھے. شادی کا کوئی ایک سسٹم نہیں تھا. کوئی مرد چاہے تو 100 رکھ لے، کوئی 50 رکھ لے، کوئی 60 رکھ لے. نہ شادی کا کوئی سسٹم ہے، جتنی عورتیں چاہے وہ رکھ سکتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ سارا سلوک تو تھا ہی، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناک بھون سکیڑتے تھے. بلکہ کئی ایسے عرب قبیلے تھے جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی گردن مروڑ کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ عرب کی سرزمین پر پائے جانے والی چیزیں. شراب کو 60 سال 70 سال پرانی شراب جمع کر کے پینے کو فخر محسوس کرتے. اور جوا ایسے کھیلتے حرم کی سرزمین پر جوا کھیلتے. اور بازی میں کیا کیا لگاتے. بازی میں صرف پیسہ نہیں لگاتے، اپنی عورتیں بھی بازی میں ہار دیتے تھے. کوئی جوے میں کسی کی عورت جیت لیتا، کسی کی بیٹی جیت لیتا، کوئی کسی کی بہن جیت کر کے آتا. یہ قمار بازی، یہ جوا بازی اس قدر عام تھی. میں نے دنیا کے یہ سطحی حالات مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے. سیاسی حالات میں اثر و رسوخ 2 طاقتوں کا تھا، پرشین امپائر اور رومن امپائر. مذہبی حالات میں الگ الگ تھے. ہندوستان کے حالات کیا تھے، اور پرشیا کے، روما کے، اسرائیل اس وقت تھا نہیں، اگرچہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن یہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے لوگ تھے یہودی. ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، عربوں کے حالات بھی اچھے نہیں تھے. یہ اس قدر کفر و شرک کے مینارے بلند تھے. اللہ کہنے والی قوم پوری دنیا میں ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں تھی. ایک خدا کی عبادت کرنے والی مجموعی طور پر کوئی قوم آباد نہیں تھی. ایک قائد کے اندر، ایک امام کے پیچھے چلنے والی قوم کہیں نہیں تھی. ہر ایک نے اپنے خدا بنائے. کچھ لیڈروں کی پوجا، کچھ حکمرانوں کی عبادت. کچھ جگہ پر ایسے حالات ہندوستان میں تھے کہ اپنے ہی آلہ تناسل کی پوجا کر دیں. عورتوں کی شرمگاہوں کی پوجا، مردوں کی شرمگاہوں کی پوجا جو آج تک چلی آ رہی ہے. یہ اس قدر گرے ہوئے حالات تھے کہ چوہے سے لے کر بلی تک، بلی سے لے کر سانپ بچھو تک کوئی خدا ہونے سے بچ نہیں سکا ان کے ہاتھوں میں. سب خدا بنا لیے. ان کثیر گمراہیوں کے حالات میں بتاؤ میرے عزیزو، مشیت ایزدی کو جلال آ ہی گیا. رب ذوالجلال کے رحمت میں جوش تلاطم آ ہی گیا. جب حالات اس قدر دیگرگو خراب تھے تو پھر رب ذوالجلال نے اس زمانے فطرت کو ختم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے جو زمانہ چل رہا تھا 570 سال گزر گئے، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا. حالات جب اس قدر خراب ہو گئے، رب ذوالجلال کی مشیت کو، اس کی رحمت کو جوش آیا. پھر مولا نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب کیا، اور پھر اللہ نے اس سرزمین
زمین کو منتخب کرتے ہوئے عظیم خاندان قریش کو منتخب کیا. قریش کے خاندان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا. بنو ہاشم سے عبد المطلب اور عبداللہ کے گھر کو منتخب کیا. عبداللہ کے گھر سے بی بی آمنہ کے بطن کو منتخب کیا. اور پھر رب ذوالجلال نے تاریخ کی ان کالے اندھیروں کو ہمیشہ کو ختم کرنے کے لیے بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو نور نبوت کو ظہور فرمایا، نور نبوت کو ظاہر فرمایا. تاریخ کا یہ وہ دن ہے جو پوری دنیا کا انقلاب لا چکا تھا. ایسی روشنی لا چکا ہے، ایسی روشنی کہ میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی. 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.